بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر و خبر اسٹوڈیو سے آج کے خبرنامے کو لے کر میں سید احمدیات ندوی۔ آج کے خبرنامے میں جانیے سپریم کورٹ کا دو ٹوک لہجہ، یوگی حکومت کو کہا پریشان حال شہریوں کے خلاف ایسی کوئی کارروائی ہوئی تو یہ کورٹ اسے توہین عدالت تصور کرے گی۔ آر جے ڈی سربراہ لالو یادو 3 سال بعد جیل سے ہوئے رہا۔ افغان مسئلے کے پرامن حل سے متعلق دوحہ میں اہم ہوئی بیٹھک۔ جانیے 4 ملکی مذاکرات میں کیا اہم پیش رفت ہوئی۔ آسٹریلیا میں بھارت سے آنے والوں کو 5 برس قید اور $66,000 جرمانہ ہوگا۔ ناظرین، خبروں کی شروعات سے قبل خبرنامے کے ناظرین سے ہم درخواست کریں گے کہ آپ اپنا خیال خود رکھیں۔ اس بیماری کے دور میں گھروں میں کوئی بیمار ہو تو فوری طور پر فیملی ڈاکٹر سے رجوع ہوں، اور اگر آپ خود بیمار ہوں تو لوگ جہاں زیادہ رہتے ہوں وہاں نہ جائیں۔ مکمل احتیاط برتیں کیونکہ ہسپتال میں جگہ نہیں ہے، آئی سی یو میں وینٹیلیٹر کی قلت ہے اور ملک میں آکسیجن کی کمی ہے، لہٰذا اپنا خیال خود رکھیں۔ گھبرائیں بالکل نہیں، کیونکہ گھبراہٹ ہی ایک بیماری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ بے احتیاطی کریں، اور ہاں، اللہ سے دعا ضرور کریں کہ اللہ اس وبا کو جلد اس امت سے اٹھا لے، اور اس کے پیچھے اگر کوئی سازش ہو تو اسے بھی ناکام فرمائے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں پہلی خبر کی طرف۔ ملک میں کورونا کی دوسری لہر کو قومی آفت قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے جمعرات کو مرکزی حکومت سے لے کر ریاستوں میں پولیس سربراہان تک کو متنبہ کیا ہے کہ انٹرنیٹ پر اپنا درد بیان کرنے اور مدد مانگنے والوں کے خلاف افواہ پھیلانے کا الزام عائد کر کے کارروائی نہ کی جائے، اور نہ اسے توہین عدالت تصور کر کے تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی قیادت والی 6 رکنی بینچ نے دو ٹوک لہجے میں کہا ہے کہ معلومات کی ترسیل آزادانہ طور پر ہوتی رہنی چاہیے اور ہمیں عوام کی بات سننی چاہیے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ اتر پردیش میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے سوشل میڈیا پر آکسیجن کی کمی یا اسپتال میں بیڈ نہ ملنے کی شکایت پر NSA کے تحت کارروائی کا حکم دیا ہے۔ دوسری جانب مرکزی حکومت نے بھی گزشتہ دنوں کورونا کے تعلق سے ٹویٹر اور فیس بک پر شیئر کیے گئے کئی پیغامات کو یہ کہہ کر ڈیلیٹ کروایا تھا کہ یہ IT ایکٹ کے خلاف اور افواہوں پر مشتمل ہے۔ سپریم کورٹ کی 6 رکنی بینچ نے، جس میں جسٹس چندرچوڑ کے علاوہ دوسرے جسٹس بھی شامل تھے، کہا ہے کہ معلومات کی آزادانہ ترسیل ہونی چاہیے، ہمیں لوگوں کی آواز سننی چاہیے، یہ قومی آفت ہے۔ کورٹ نے مزید واضح کیا کہ پریشان حال شہریوں کے خلاف ایسی کوئی کارروائی ہوئی تو یہ کورٹ اسے توہین عدالت تصور کرے گا۔ اس بیچ مرکزی حکومت نے ملک میں پھیلی کورونا کی دوسری لہر کے لیے ریاستی حکومتوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے سپریم کورٹ میں دعویٰ کیا کہ اس نے بار بار ریاستوں کو متنبہ کیا تھا کہ دوسری لہر آنے والی ہے اور اس کی تیاری کر لے۔ مرکز کی جانب سے داخل کیے گئے حلف نامے کے مطابق مرکزی حکومت نے بتایا ہے کہ کورونا کی پہلی لہر کے دوران ریاستوں نے تعاون کیا تھا، مگر دوسری لہر کے وقت بار بار کہنے پر بھی ذیلی سطح پر متاثرین کے علاوہ متاثرین کے اعداد و شمار فراہم نہیں کیے گئے۔ کورٹ کو بتایا گیا 4 دسمبر 2020 کو ہی ریاستوں کو تحریری طور پر مستقبل کی تیاری کے لیے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ بڑھتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ اتر پردیش پرائمری اساتذہ یونین نے جمعرات کو وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اور ریاستی الیکشن کمیشن کو خط بھیج کر پنچایتی انتخاب میں ڈیوٹی کے دوران 706 پرائمری اساتذہ اور بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کی موت کی جانکاری دیتے ہوئے مانگ کی ہے کہ پنچایتی انتخاب کی 2 مئی کو ہونے والی گنتی ٹال دی جائے۔ وزیر اعلیٰ، ریاستی الیکشن کمیشن اور وزیر تعلیم کو ایک خط بھیجے جانے کی تصدیق اساتذہ یونین کے ریاستی صدر ڈاکٹر ونیش چندر شرما نے کی ہے۔ اساتذہ یونین کی جانب سے دی گئی اس فہرست میں 72 اضلاع میں سے 706 اساتذہ اور ملازمین کے نام درج ہیں جن کی الیکشن ڈیوٹی کے دوران کورونا انفیکشن کی وجہ سے موت ہوئی ہے۔ اس خط میں اساتذہ یونین نے انتخابی عمل میں لگے لوگوں کو کووڈ-19 انفیکشن سے بچاؤ کے لیے تمام آلات دستیاب کرانے، کووڈ-19 انفیکشن سے کسی ملازم کو متاثر ہونے پر کم از کم 20 لاکھ علاج کے لیے اور موت ہونے پر متاثرین کو 50 لاکھ کا معاوضہ دینے کی مانگ کی گئی تھی۔ کانگریس کے جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے بھی ٹویٹ کیا ہے، یوپی پنچایت الیکشن کی ڈیوٹی میں لگے لگ بھگ 500 اساتذہ کی موت کی خبر افسوسناک اور ڈراؤنی ہے۔ الیکشن ڈیوٹی کرنے والوں کی حفاظت کا انتظام ناقص تھا تو ان کو کیوں بھیجا؟ تمام اساتذہ کو لے کر
اساتذہ کے گھر والوں کو 5 لاکھ روپے معاوضہ اور نوکری کی مانگ کی گئی ہے، اس کی جو مانگ کی گئی ہے اس کی پرزور میں حمایت کرتی ہوں، یہ پرینکا گاندھی نے کہا ہے۔ بڑھتے ہیں تیسری خبر کی طرف۔ غیر منقسم بہار کے مشہور چارہ گھوٹالہ معاملے میں دسمبر 2017 میں جیل بھیجے گئے RJD سپریم لالو پرساد آخر کار 3.25 سال بعد رہا ہو گئے۔ ان کی رہائی کے آرڈر جمعرات کو ہی دہلی ایمس بھیج دیے گئے تھے، جہاں ان کا علاج چل رہا تھا۔ اب ایمس کو رہائی کے آرڈر کی ہارڈ کاپی بھی مل گئی ہے۔ اب لالو پرساد قید سے آزاد ہیں، لیکن اہل خانہ نے انہیں فی الحال ایمس میں ہی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ ان کی طبیعت خراب ہے، مسلسل ڈاکٹروں کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ آگے ڈاکٹروں کی صلاح پر ہی انہیں ہسپتال سے باہر لایا جائے گا۔ لالو پرساد کے رہا ہونے کے بعد انہیں راجیہ سبھا رکن پارلیمنٹ بیٹی میسا بھارتی کے دہلی واقع سرکاری رہائش پر رکھنے کا مکمل انتظام کر لیا گیا ہے۔ ایمس میں 25 جنوری سے لالو کا علاج چل رہا تھا۔ اہل خانہ نے بتایا کہ ابھی RJD سپریم کو پٹنہ نہیں بھیجا جائے گا، ان کی طبیعت مسلسل خراب ہے اور کورونا کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کوئی خطرہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ دہلی میں طبی نظام بہتر ہے، لالو یادوں کو ڈاکٹر کی دیکھ ریکھ میں رہنا ہے، ایسے میں ہی دہلی میں ان کے لیے بہتر علاج ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی صلاح کے مطابق انہیں واپس بھیجا جائے گا۔ اب دیکھنا ہوگا کہ رامپور کے شیر اعظم خان اپنے اوپر لگے الزاموں سے کورٹ سے کب بری ہو کر رہا ہو پاتے ہیں۔ بڑھتے ہیں چوتھی خبر کی طرف۔ عالمی وبا کورونا پر بھارتی جنتا پارٹی BJP کی حکومت پر حملہ کرتے ہوئے SB کے صدر اکھلیش یادو نے جمعے کو کہا ہے کہ حکومت کی وجہ سے دنیا میں ہندوستان کی شبیہ داغدار ہوئی ہے۔ اکھلیش یادو نے ٹویٹ کیا ہے کہ BJP حکومت کی بد انتظامی کی وجہ سے کورونا سے ہلاکتوں کی خبروں سے ہمارے ملک کی عالمی امیج کو داغدار کر دیا گیا ہے، اس سے دنیا بھر کے نامور اخبارات اور رسائل میں شائع کیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جو لوگ اب جھوٹ بول رہے ہیں وہ کیا ان اشاعتوں کی جائیداد ضبط کریں گے یا ان پر پابندیاں عائد کریں گے۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن کے مشیر اور کرونا وائرس پر کام کرنے والوں میں ایک معتبر نام ڈاکٹر فوجی نے انگریزی اخبار انڈین ایکسپریس سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے ہندوستان کو مشورہ دیا ہے کہ پورے ملک میں کچھ ہفتوں کے لیے لاک ڈاؤن نافذ کیا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 3 سٹیپس پر یعنی 3 مراحل پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا اس وقت ہندوستانی عوام کو ٹیکہ لگایا جانا بہت ضروری ہے، ساتھ میں آکسیجن اور دیگر طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے کمیشن یا ایمرجنسی گروپ بنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے گفتگو کے دوران یہ بھی کہا کہ جیسے جنگ کے دوران عارضی ماڈل اسپتال بنائے جاتے ہیں، ایسے اسپتال بنانے کی ضرورت ہے۔ بتا دیں کہ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی قوم سے خطاب میں کہہ چکے ہیں کہ وہ لاک ڈاؤن کو آخری متبادل کے طور پر لینا چاہیں گے، جس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک گیر لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال جب ملک میں کورونا کے معاملے زیادہ نہیں تھے تو اس وقت وزیر اعظم نے کسی کو سنبھلنے اور حالات کو سمجھنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا اور لاک ڈاؤن نافذ کر دیا تھا، لیکن اس مرتبہ وہ ایسا کرنے سے بچ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ BJP اقتدار والی ریاستوں میں کرناٹک کو چھوڑ دیں تو کسی بھی ریاست نے ابھی مکمل لاک ڈاؤن نافذ نہیں کیا ہے۔ ایسے میں کورونا وائرس پر کام کرنے والے ماہر ڈاکٹر فوجی کے مشوروں کا کیا ہوگا؟ فوجی کے لاک ڈاؤن کے مشوروں پر عمل ہو اس سے پہلے ہمیں کورونا سے بچنے کی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہوگا تاکہ ہم پورے ملک کو چند ہفتوں کی تالہ بندی لگنے سے بچا سکیں۔ بڑھتے ہیں 5ویں خبر کی طرف۔ آسٹریلیا میں حکومت نے اعلان کیا ہے کہ کورونا کے وبا کے پھیلاؤ سے بری طرح متاثر بھارت سے آنے والے افراد کو ملک میں داخلے پر 5 برس قید اور جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ آسٹریلیا نے 15 مئی تک بھارت سے آنے والے مسافروں پر پابندی عائد کی ہے۔ اس پابندی کا اطلاق بھارت میں مقیم آسٹریلیائی شہریوں پر بھی ہوگا، جبکہ خلاف ورزی پر قید اور جرمانے کی سزا کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے آسٹریلیائی وزیر صحت گریگ ہنٹ نے اعلان کیا ہے کہ 14 دنوں سے بھارت میں مقیم آسٹریلیائی شہریوں نے وطن واپس آنے کی کوشش کی تو 5 برس قید اور $66,000 جرمانہ ہو سکتا ہے۔ آسٹریلیا وزیر نے تسلیم کیا ہے کہ سزا اور جرمانے سخت ہیں، لیکن اس کی ضرورت تھی اور بہت سوچ بچار کے بعد عائد کی گئی ہے، جس کا مقصد ملک اور قوم کو خطرناک وبا سے محفوظ رکھنا ہے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں ایک اہم عالم اسلام کی خبر کی طرف۔ افغان مسئلے کے پرامن حل سے متعلق دوحہ میں اہم بیٹھک ہوئی۔ 4 ملکی مذاکرات میں کیا اہم پیش رفت ہوئی ہے، اعلامیہ جاری کر کے بتایا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق دوحہ میں افغان مسئلے کے پرامن حل سے متعلق پاکستان، امریکہ، روس اور چین کے نمائندوں کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں قیام امن کے لیے انٹرا افغان
مذاکرات کو سپورٹ کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چاروں ممالک کے نمائندوں نے افغان طالبان ٹیم اور قطر کے نمائندوں سے بھی ملاقات کی۔ مذاکرات کے بعد جاری مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ افغان عوام کی جانب سے امن اور جنگ کے خاتمے کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں۔ صرف افغانوں کے مابین سیاسی مذاکرات سے ہی اس مسئلے کا حل ممکن ہے، اس کے علاوہ افغان مسئلے کا کوئی عسکری حل ممکن نہیں ہے۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور نیٹو کی جانب سے حکم میں سے 11 ستمبر 2021 تک مکمل فوجی انخلاء کا فیصلہ نوٹ کیا۔ انخلاء کے دوران امن عمل کو متاثر نہیں ہونا چاہیے، افغانستان میں لڑائی بند ہو، بین الاقوامی افواج کی حفاظت یقینی بنائی جائے، طالبان انسداد دہشت گردی کے اپنے وعدے کو پورا کرے۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ افغان حکومت مصالحتی اعلیٰ کونسل کے طالبان سے کھلے عام مذاکرات پر زور دیتی ہے، افغانستان میں کسی زبردستی کی حکومت کی حمایت ہرگز نہیں کرتے۔ افغان طالبان کے افراد پر اقوام متحدہ کی پابندیوں کا دوبارہ جائزہ لینے کی حمایت کرتی ہیں۔ ان مذاکرات کے لیے اقوام متحدہ اور قطر کے کردار کو بھی سراہتے ہیں۔ چاروں ممالک کے نمائندوں نے اپنے مشترکہ بیان میں اس بات پر زور دیا کہ امن معاہدے میں خواتین، بچوں، جنگ متاثرین، اقلیتی حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے، معاشی اور سیاسی طور پر مضبوط اور قانون کی حکمرانی پر مبنی افغانستان ہو۔ ناظرین، فی الحال خبرنامے میں اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید خبروں کے لیے لاگ ان کریں فکروخبر.com۔